نبیوں کی اولاد تھی. ہم مسلمان نبیوں کی اولاد نہیں ہیں ابھی. کچھ ہوں گے جن کو اپنی تاریخ نہیں معلوم. جیسے پٹھان قوم کی تاریخ ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہے یا تو راجپوت جو نو مسلم ہوئے ہیں ان کی قوم میں سے پٹھان ہے، اور یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی قوم ہے جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، یہ پٹھان قوم. تو اگر یہ نبی حضرت موسیٰ کی اولاد ہے، یہودا کی اولاد ہے، تو یہودا بیٹا ہے یعقوب کا. سمجھ میں آیا؟ اور یعقوب نبی ہے. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو سبھی بنی نوع انسان نبی کی اولاد ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی. کس کی؟ عرب جماعت آئی، بہترین لطیفہ ہے اس میں. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ آئے ہیں. میں ترجمہ کر رہا تھا تو سب لوگ ٹوٹتے تھے، یہ خالد ابن ابو ہریرہ کی اولاد ہے اور یہ فلانے کی اولاد ہے. تو جب وہ اپنی تھوڑی تھوڑی تعریف کرنے لگے تو میں نے کہا تم تو صحابہ کی اولاد ہو، میں تو نبی کی اولاد ہوں. اپنا تو بال ہمیشہ گوگلی رہتا ہے، سوچ سمجھ کے ڈالتے ہیں نا. تو وہ تعجب میں پڑ گئے کہ وہاں سے لے کے نظام الدین مرکز تک اور پھر پونا تک کے ایک ہی آلاپ رہے تھے صحابہ کی اولاد. میں نے کہا میں تو نبی کی اولاد ہوں. تعجب سے پوچھنے لگے کون نبی؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام. نبی نہیں تھے کہ؟ ارے آدم نبی تھے کہ نہیں؟ اب لے کے چلا میں ان کو کرناٹک میں، گدگ میں، ادھر ادھر جماعت میں. تو ہم پہنچے وہاں کشتگی. اب وہ کشتگی میں جو امت ٹوٹی ان پر جتنی جہالت کا زیادہ ہوگی اتنی عقیدت زیادہ ہوگی. تو ایک ہی کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والے کو تو انہوں نے دبوچ ڈالا. میں اب یہ مرا تو اپنے پہ آئے گا الزام، فوراً کوئی ڈاؤ کرنا چاہیے. تو میں نے زور سے پکارا رک جاؤ، ارے نادان لوگ ہو، صحابی بڑے ہیں کہ نبی بڑے ہیں؟ تو بولے نبی بڑے ہیں. میں نے کہا صحابی کی اولاد کے پیچھے پڑے ہو تم، ان کو نہیں سمجھ رہا میں کیا بول رہا ہوں. اور یہاں انبیاء کی دو اولاد یہاں پر ہیں، ان کو چھوڑ رہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے آدھے ادھر گئے تو وہ بچا بیچارہ. بعد میں مجھے کہنے لگے یہ عرب کہ تم نے کیا ایسا جادو کیا؟ میں نے کہا میں نے یہ بولا. کون سا غلط بولا؟ تو اس میں بہت ڈیپلی جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ اس میں بہت اصل نسل پہ گھوڑا، زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا تخم میں تاثیر، اصل نسل پہ گھوڑا، زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا. تو نسلوں کا اور بیجوں کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے، لیکن اسی چھکے پنجے میں پڑے رہے ہم سید ہیں اور وہ فلانے کوکنی ہیں اور وہ ایسے پٹھان ہیں اور ان کی ذات ویسی ہے، یہ بالکل خلاف شریعت باتیں ہیں. اللہ کی اپنی تقسیم ہے. نبیوں کی اولاد کو تو ایمان سے محروم کر دیتا ہے اور کافروں اور مشرکوں کی اولاد کو ایمان دے کر اور پھر علم دے کر امام بنا دیتا ہے. جتنے امام ہمارے یہاں بنے ہیں یہ اکثر پکڑی ہوئی باندیوں کی اولاد تھے. جو جنگوں میں باندیاں پکڑی گئی، لا کے پھر ان سے نکاح ہوئے اور پھر ان سے جو اولاد ہوئے، یا نکاح کے بغیر وہ باندی پنے میں آدھی بیوی رہتی ہے، اب وہ بچے کی ماں بن گئی مالک کے. یہ بھی ایک نکاح ہے، 50-50 نکاح ہے. یہ اس سے کم درجہ ہوتا ہے جو آزاد عورت کا ہوتا ہے. تو پھر قانون اسلام نے یہ بنایا، میں دوسرے موضوع پہ چلا گیا لیکن پورا کر دوں. قانون اسلام نے یہ بنایا کہ باندی کو اگر بچہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ باندی رہے گی اور میراث میں بھی چلے گی آگے، لیکن باندی کو اگر بچہ ہو گیا تو ماں بن گئی. کیا بن گئی؟ ماں. اور ماں قابل احترام ہوتی ہے. اب اس کی غلامی ختم ہو گئی اس کے بچے کی وجہ سے. کیا ختم ہو گئی؟ اس کی غلامی ختم. یہ ام ولد بن گئی، اس کے بچے یا بچی کی ماں بن گئی ام ولد. اب قانون یہ ہے کہ جب تک یہ مالک ہے تب تک تو مالک ہے، جیسے ہی یہ مر گیا تو خود بخود وہ آزاد ہو جائے گی. اب یہ غلام جو قوم پیدا ہوئی، ایسے فراخ دل ہے مسلمان کے، انہوں نے مالکوں نے اور عالموں نے ان غلاموں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے عالم بنایا، فقیہ بنایا، مفتی بنایا، قاضی بنایا، اور پھر اس کے بعد یہ اپنے اپنے وقت کے امام بنے. ہمارے زیادہ تر امام غلاموں کی اولاد ہے. ایسے ہی ہمارے زیادہ تر بادشاہ بھی غلاموں کی اولاد ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟